أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو خیریت سے آپ سب لوگ بات چل رہی تھی سمدیہ میں معربات کے بارے میں. بتایا تھا معربات چار طرح کے. کچھ وہ ہیں جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں, غیر مرفوع واقع نہیں. معربات چار نہیں, معربات کی کچھ قسمیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں, غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے. وہ چار چیزیں ہیں. پہلی فاعل, دوسری نائب فاعل, تیسری مبتدا, چوتھے خبر. مبتدا خبر کے بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا اور چلتے چلتے پہنچا تھا یہاں پر کہ خبر کو کب حذف کرنا واجب ہے, یا یہ کہیے کہ مبتدا کب بغیر خبر کے آئے گی. وہ بات ہم نے پوری پڑھی. آج جو بات ہے وہ نواسخ کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں ہے؟ نواسخ. آپ نے کیا خاص بات دیکھی آپ نے؟ آپ اگر کوئی اور کتاب جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نواسخ کی ایک الگ ہیڈنگ ملے گی. بتائیں گے نواسخ دو طرح کے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں. اور آپ جب دیکھیں گے جا کر تو آپ کو بھی نواسخ گنانے کے بعد افعال ناقصہ کی گفتگو جب آئے گی بتائیں گے افعال ناقصہ یہ ہیں. پھر ایک الگ ہیڈنگ آئے گی کہ افعال ناقصہ تین طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا فقط ماضی آتا ہے, مضارع نہیں آتا. کچھ ایسے ہیں جن کا ماضی مضارع آتا ہے. کچھ ایسے ہیں تین. پھر ایک الگ ہیڈنگ بند کر کے بیان کریں گے کہ ان افعال ناقصہ کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. کس کس کے, وہ پوری ایک ہیڈنگ کے تحت بیان کر دیتے ہیں. پھر ایک ہیڈنگ الگ آئے گی کہ افعال ناقصہ کی خبر کا اسم پر نہیں بلکہ خود ان کے اوپر بھی مقدم کر سکتے ہیں. اس کی گفتگو ایک الگ ہیڈنگ کے تحت آتی ہے. یعنی سب چیزیں الگ الگ کھول کے سمجھ جانے کیا کیا. اور پھر ایک ہیڈنگ الگ آئے گی کہ افعال ناقصہ کا جو عمل ہے وہی ان کے مشتقات کا ہے. جو کانا کا عمل ہے وہی یکونوں کا, جو یکونوں کا وہی ان کا, ان کے مشتقات کا بھی وہی عمل ہے. سب کو الگ الگ ہیڈنگ کے تحت اور کتابوں میں بیان کرتے ہیں. سمجھیا نے کیا کیا, 1 2 3 4 3.5 لائنوں میں ساری باتیں بیان کر دی. کتنی؟ جس چیز کے لیے کئی صفحے بیان کیے جاتے ہیں انہوں نے 3.5 لائنوں میں سب بیان کر دیا. کیسے دیکھیے, ہیڈ عبارت دیکھیے, الاول الافعال تدخل علی المبتدا والخبر. داخل ہوتے ہیں کچھ مبتدا خبر پر, کچھ کیا داخل ہوتے ہیں؟ افعال و حروف. کچھ افعال کچھ حروف داخل ہوتے ہیں. کچھ افعال کچھ حروف. کیوں کہا نا کچھ افعال کچھ حروف؟ آپ نے دیکھا ہوگا نواسخ میں کچھ افعال ناقصہ فعل ہے, افعال ہیں. افعال مقاربہ افعال ہیں. لیکن حروف مشبہۃ بالفعل میں جب آتی ہے بات کہتے ہیں حروف مشبہۃ بالفعل, فعل کے مشابہ حروف. تو اس کا مطلب کچھ حروف بھی ہیں, کچھ نواسخ میں کچھ حروف بھی ہیں. تو مبتدا اور خبر پر کچھ افعال اور کچھ حروف داخل ہوتے ہیں. کرتے کیا نہیں داخل ہو کر فتجعل المبتدا اسما کیا لہا والخبر خبرا لہا. اسم کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اپنا نیا اعراب دیتے ہیں. دیکھیے پیچھے بات کیا, ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نواسخ. ناسخہ ان کی جمع. کس کی ناسخہ؟ ناسخہ کی لغت میں کیا معنی ہے؟ باطل کرنے والا, لاغو کرنے والا. اصطلاح میں نواسخ کو نواسخ کیوں کہتے ہیں؟ ناسخہ کی جمع ہے. کہا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ افعال اور کچھ حروف ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے عمل کو لغو اور بیکار اور باطل کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو ابھی زید القائم تھا, کیا تھا یہ؟ زید القائم. اب اس پہ کچھ افعال یا کچھ حروف داخل ہوتے ہیں. مطلب پہلے افعال ناقصہ میں کانا داخل ہو گیا تو کیا کیا اس نے؟ عمل باطل کر دیا ان کا. ٹھیک ہے, بالکل باطل. کبھی آپ سوچیں کہ اس نے کانا نے رفع دیا تو جو پہلے رفع تھا وہ یہ نہیں, وہ تو باطل ہو گیا. اپنا نیا عمل دیتے ہیں. کانا زیدون قائما. ٹھیک ہے, تو مبتدا خبر پر کچھ افعال اور کچھ حروف داخل ہوتے ہیں جو مبتدا خبر کے عمل کو باطل. مبتدا خبر کا عمل یاد ہے آپ کو؟ مبتدا مرفوع ہوتی ہے, ابتدائی وہ الگ ہے کہ کس کی وجہ سے, ابتدائیت کی وجہ سے کہ ابتدا نے اسے رفع دیا ہے یا خبر نے اسے, اس نے اسے رفع دیا ہے. اس میں اختلاف. بہرحال مرفوع تھی مبتدا, خبر کی مرفوع. وہ
عمل باطل ہو گیا. فعل نواسخ میں سے کوئی آیا اور اپنا عمل مثلا کان آیا, اس کو اسم بنا لیا, اس کو خبر بنا لیا. اسم بنا کر اس نے رفع دے دیا, اسے خبر بنا کر. لیکن اگر یہی اس نے اپنا عمل کیا, ان نے زیدن کو اپنا اسم بنا کے نصب دے دیا, قائم کو اپنی خبر بنا کر. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نواسخ دو طرح کے. نواسخ کچھ وہ ہیں جو اپنے مبتدا خبر پہ داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اسے رفع دیتے ہیں, خبر کو نصب دیتے ہیں. کچھ اس کے اپوزٹ ہے, یعنی اسم کو نصب, خبر کو رفع دیتے ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ تو مبتدا خبر پر کچھ افعال و حروف داخل ہوتے ہیں جو ان کے عمل کو باطل کر کے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نواسخ کہا جاتا ہے. نواسخ. اور یہ 5 طرح کے ہیں. کتنے طرح کے ہیں؟ جو کہ آپ نے نئے مقدماتی میں یا ہدایہ میں یاد ہو تو یاد ہوگا آپ کو. 5 طرح کے ہیں. کون کون سے؟ افعال ناقصہ. پہلے وہ گنا دیتے جن کا اسم مرفوع کو خبر منصوب ہوتی ہے. افعال ناقصہ, افعال مقاربہ, حروف شبیبہ لیسا. یہ 3 ایسے ہیں کہ جو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس, یہ ایسے ہیں جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ یہ مت کہنا کہ ہم نے وہ بھی تو پڑھا ہے افعال قلوب, وہ افعال قلوب ہم نے ابھی میں نے کون سے پڑھا ہے؟ ان 5 افعال مقاربہ. بار بار میں دھوکا ہو جاتا ہے. یہ افعال مقاربہ جو مبتدا کو اپنی خبر کو اپنی خبر بنا کے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں افعال قلوب, وہ بھی مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں. تو پھر وہ ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہے؟ کرتے ہیں, ہاں بالکل کرتے ہیں. دیکھو زید قائمن, زمن تو زیدن قائمن کہا, یہاں پہ اس لیے نہیں گنایا کہ وہ مبتدا کو اپنا اسم خبر کو اپنی خبر تھوڑی بناتے ہیں. وہ مفعول بنا دیتے ہیں دونوں کو, وہ دونوں کو اپنا مفعول بنا دیتے ہیں. داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پہ, ایک طرح سے ناسخ ہی ہیں, وہ بھی عمل کو باطل ہی کر رہے ہیں, لیکن وہ اس اپنے مبتدا کو اپنا اسم خبر کو اپنی خبر نہیں بناتے, وہ دونوں کو مفعول بنا دیتے ہیں. لیکن یہ یہاں پر جو اب مبتدا کو اپنا اسم خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں وہ نواسخ 5. ان میں سے الاولو. الاولو کیا ہے؟ دیکھیے وہ مقامات جہاں پر مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے, ان میں سے ایک مقام یہ ہے, آپ آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی آپ نے پڑھا کہاں خبر کو حذف کرنا واجب ہے, آگے آئے گا وہاں مبتدا کو بھی حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک الناسخ الاول. آئیے الناسخ پہلا ناسخ. انہوں نے کہا نواسخ 5 ہیں. نواسخ 5 ہیں. ان میں سے پہلا ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ افعال ناقصہ مشہور جو ہے ان میں کانا ہے, سارا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ذلہ ہے, کانا, سارا, اصبح, اصحا, امسا, ذلہ, باتا, لیسا, ماداما, ما باریا, منفقا, ما فتیا, ماداما. یہ مشہور ہیں. اب یہاں پر حکم بتا رہے ہیں ان کا, ان افعال ناقصہ کا حکم. رفع الاسم نصب الخبر. مثلا کانا, ابھی دے آپ کانا کی مثال یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع, خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب. کانا زید قائم. حکم کیا ہے؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اب دیکھیے ایک الگ بہترین کی تحت جو بیان بات ہوتی ہے, انہوں نے ایسے کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَوَسُّطُ الْخَبَرِ. یہ جو اوپر افعال ناقصہ گنائے ہیں ان سب میں جائز ہے خبر کا متوسط ہونا, یعنی درمیان میں آنا. یعنی کیا مطلب؟ خبر کا درمیان میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کانا قائمن, یہ تمام افعال ناقصہ جو یہاں گنائے ہیں ان میں جائز ہے خبر کا درمیان میں آنا. یعنی یہ کیا ہوگا؟ خبر کا افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. اور پھر کیا تھا؟ یہ پوری ایک بات بتا دی. پھر ایک بات بتائی وہ فیما سول خمسۃ الاواخر, آخر کے 5 کو چھوڑ کر. کون سے آخر کے 5؟ ما داما ہے نیچے دیکھو, آخر کے 5 گنو الٹے. ما داما, ما فتیا, من فکا, ما بارہا, ما زالا. یعنی وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما ہے ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہیں ان کا یہ تو جائز ہے ہی ہے. ان سبھی وہ تو ان کا بھی جائز ہے, لیکن ان 5 کو چھوڑ کر یہ بھی جائز ہے.
کرنا جائز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آخر کے 5 کو چھوڑ کر باقی سب میں خبر کو اس کے خود اس کے اوپر بھی مقدم کر سکتے ہیں، خود افعال ناقصہ کے بھی اوپر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن 5 میں نہیں کر سکتے۔ کون سے؟ جن کے شروع میں ماں ہے، جانتے ہو کیونکہ ماں صدارت طلب ہوتی ہے، ماں وہاں کر دیں گے تو ماں کی صدارت ختم ہو جائے گی، اس لیے ان میں منع ہے کہ ان کی خبر ان کے اوپر مقدم، اس میں تو مقدم ہو سکتی ہے ان کے جی ما دام زید قائما مثلا، ما دام زید قائما، آپ ایسا کر سکتے ہیں، ان میں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ان میں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کر ہی سکتے ہیں، خبر کو اس کیس پر تو مقدم کر سکتے ہیں، لیکن خبر کو نہیں لا سکتے، باقی سب میں کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں قائما کانا زیدن یا کانا قائما زیدن، کانا زیدن قائما، یعنی جو اس کی نارمل حالت ہے کانا زیدن قائما، پہلے اسم پھر خبر وہ بھی کر سکتے ہیں، خبر کو اسم پر مقدم بھی کر سکتے ہیں کانا قائما زیدن، اور خبر کو خود ان کے اوپر بھی مقدم کر سکتے ہیں قائما کانا زیدن، لیکن ان میں جن میں ماں ہے شروع میں آخر کے 5 ان میں خبر کو اس کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن افعال ناقصہ کے اوپر وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ماں ہے اس کی خبر کو ان کے اوپر مقدم۔ آپ اگر الفاظ میں بیان کریں اس کو تو کیسے کہیں گے؟ کھول کے بیان اگر کریں تو انہوں نے جملہ کہتے ہیں کہ افعال ناقصہ کی تمام افعال ناقصہ کی خبر کا اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی استثناء مستثنیٰ نہیں ہے، شرط شروع وہ تمام افعال ناقصہ 5 کو چھوڑ کر جن کے شروع میں ماں ہے ان کو چھوڑ کر باقی تمام افعال ناقصہ کی خبر کو خود ان کے اوپر بھی مقدم کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اور ایک بات اور دیکھیے، لکھ رہے ہو یہ بات یا نہیں؟ لکھ لو یا کا ورنہ تو عبارت میں پس کے رہ جاؤ گے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبارت کم ہے، مطلب جو میں بولوں لکھواؤں تو لکھ لیا کرو۔ آئیے اور کیا بات کہی انہوں نے؟ ادا فتیا لیسا، ادا فتیا لیسا، ادا فتیا لیسا زالا، ان کو چھوڑ کر افعال ناقصہ جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑ کر، افعال ہیں ناقص ہیں، وہ افعال یعنی اسم اور خبر چاہتے ہیں لوگ، ان کو چھوڑ کر ان 4 کو چھوڑ کر باقی تام بھی ہو سکتے ہیں، یہ فقط ناقص ہی استعمال ہوں گے، اسم اور خبر۔ تام کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مبتدا خبر کی ضرورت نہیں، فعل ہے اسے فاعل چاہیے، فعل کو فاعل چاہیے ہوتا ہے، ایسے ہی ان 4 کو چھوڑ کر باقی افعال ناقصہ تام بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی کانا فعل مانی فعل تام اور اس کا فاعل مانی نہ کہ اسم اور خبر، ان 4 کو چھوڑ کر باقی افعال ناقصہ تھے تام بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ناقص ہی رہیں گے، یعنی انہیں اسم اور خبر ہی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر آخر میں ایک جملہ کہہ دیا، کیا کہا؟ وما تصرف منہا یعمل عملہا، جو ان سے تصرف ہوتے ہیں یعنی جو ان سے مشتق ہوتے ہیں افعال ناقصہ سے جو بھی مشتق ہوتا ہے اس کا عمل وہی ہے جو ان کا ہے۔ کانا سے مشتق ہوا جو اس کی گردان ہوئی کانا یکونو کن، ان سب جو اس سے کانا سے مشتق ہو رہے ہیں تصرف ہو رہے ہیں ان کا وہی عمل ہے جو ان کا عمل ہے خود ان کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آئی یہ بات سے الگ الگ پوائنٹ؟ پہلا مطلب اس کا عمل کا افعال ناقصہ کا اسم پر خبر کو نصب، دوسرا افعال ناقصہ کی سب کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، تیسرا جن کے شروع میں ماں ہے ان افعال ناقصہ کو چھوڑ کر باقی تمام افعال کی افعال ناقصہ کی خبر خود ان کے اوپر بھی مقدم ہو سکتی ہے، چوتھا مطلب کیا تھا؟ ادا فتیا لیسا زالا کو چھوڑ کر باقی تمام افعال ناقصہ تام بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں پھر فاعل کی ضرورت ہوگی اسم و خبر کے لیے اگر وہ فعل پہلے تام ہو۔ پانچواں مطلب یہ ہے کہ جو ان افعال ناقصہ جتنے بھی ہیں گنائے ان سے جو تصرف ہوتا ہے بدل کے آتا ہے، کانا سے یکون آتا ہے، کون آتا ہے، سارا سے یسیرو آتا ہے، اصبح سے یصبح ہو، یعنی جو ان کے مشتقات ہیں ان کا عمل بھی وہی ہوگا جو ان کا ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب، یعنی اگر یہاں پر زید کانا زید قائمن ہے، کانا زید قائمن، کانا زید قائمن، تو یہ جو کانا نے زید قائمن کیا ہے وہی یکونو بھی کرے گا، یکونو زید قائمن،
وہ تو اس میں چلا جائے گا نا، اس کا تسمیہ، اس کا اسم، اس کا ضمیر ہو جائے گی. جو اسبہ کا ہے، اسبہ زید قائمن، اسبہ یصبح کا بھی وہ یمن ہوگا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ مٹا دوں مٹا دوں. عبارت دیکھیے. ہاں تم کہہ رہے تامہ کی مثال مبادی ان سے لے کے اس میں لے لینا. اس میں میں نے کل ہی انہیں پڑھایا تھا، اس میں تامہ کی مثال دی ہے. فصل تدخل علی المبتدأ والخبر افعال وحروف. تدخل فعل مضارع ہے، علی المبتدأ والخبر جار و مجرور متعلق میں تدخلو کے. افعال فاعل ہے اس کا تدخلو کا. تدخلو افعال علی المبتدأ والخبر، اور حروف افعال پر عطف ہے. یعنی ایسے تدخلو افعال وحروف علی المبتدأ والخبر، ایسے ہے اصل. تدخل علی المبتدأ والخبر افعال وحروف. فتجعل المبتدأ اسما لها، مبتدا کو قرار دیتا ہے ان کا اسم، والخبر خبرا لها، والخبر خبرا لها، خبر کو اس کی خبر بنا دیتا، اپنی خبر. تجعل المبتدا اسما لها، قرار دے دیتا ہے مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر. مبتدا اور اسمن مفعول اول مفعول دوم ہے. تجعل کا ہوا کیا ہے؟ وہ افعال حروف. ٹھیک ہے. وتسمى النواسخ، انہیں نواسخ کہا جاتا ہے. وہی خمسۃ انواع. تسمى النواسخ، 5 انواع ہیں ان کی. النوع الاول الافعال الناقصۃ. النوع الاول الافعال الناقصۃ، پہلی نوع افعال ناقصہ ہے. والمشہور منها افعال ناقصہ میں سے جو مشہور ہیں وہ یہ ہے: کانا ہے، سارا ہے، اسبہا ہے، ازہا، امسا، ظلا، باتا، لیسا، ما زالا، ما برہا، من فکا، ما فتیا، ما داما. یہ 13 گنائے ہیں انہوں نے مشہور. وحکمها، ان افعال و حروف کا حکم کیا ہے؟ حکمها ان افعال ناقصہ کا حکم کیا ہے؟ رفع الاسم و نصب الخبر، اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا. پھر یہ کہہ رہا وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، تمام میں جائز ہے، یعنی تمام افعال ناقصہ میں جائز ہے. توسط الخبر، خبر کا متوسط ہونا ہے، درمیان میں آنا. خبر کا درمیان میں آنا جائز ہے تمام افعال ناقصہ میں. درمیان میں آنا جائز ہے یعنی افعال ناقصہ اور اس کے اسم کے بیچ میں خبر کا آنا جائز ہے، یعنی اسم کو پر مقدم کرنا جائز ہے. وفیما سوى الخمسۃ الاواخر، اواخر وفیما سوى الخمسۃ الاواخر، آخر کے 5 کو چھوڑ کر. سوا مستثنا ہے، حرف استثناء ہے. سوى الخمسۃ الاواخر، آخر کے 5 کو چھوڑ کر. تقدمہ علیہا، ان کا مقدم ہونا خود ان کے اوپر، خود افعال ناقصہ کے اوپر مقدم ہونا جائز ہے. وفیما ادا فتیا، فیما ادا فتیا لیسا زالا، ادا فتیا لیسا زالا، نہیں ادا خود یہ حرف استثناء ہے، سوا کی طرح ادا بھی. یعنی فتیا لیسا زالا کو چھوڑ کر، 3 ہے، میں نے وہاں پہ غلط لکھا تھا، ادا کو لکھوایا تھا میں نے الگ سے. نہیں، ادا حرف استثناء ہے. 3 فتیا لیسا زالا. وفیما ادا فتیا ولیس وزالا، فتیا لیسا زالا کے علاوہ ان تکون تامۃ، تمام افعال ناقصہ کا تام بھی استعمال ہونا جائز ہے. وما تصرف منها، جو ان سے متصرف ہوتا ہے، یعمل عملها، انہیں کا عمل کرتا ہے، یعنی اس میں رفع خبر کو. یہ بات انشاءاللہ کل پڑھیں گے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. مسئلتان، جس میں پہلا مسئلہ تو اتنا ہارڈ نہیں ہے، دوسرا مسئلہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کانا ہر افعال ناقصہ ہیں، افعال مقاربہ ہیں، ٹھیک ہے، یا حروف مشبہۃ بالفعل، ہر بات کی ایک ام الباب ہوتی ہے. جیسا افعال ناقصہ کا ام الباب ہے کانا ہے، افعال حروف مشبہۃ بالفعل کا ام الباب ہے انا. تو پھر کیا فائدہ ہے کسی کو اہم سب سے، جسے ماں ہے کہہ لو ایک طرح سے مین،
تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ کچھ حکم اس سے مخصوص ہوتا ہے جو اوروں میں نہیں آتا ہے، اسی سے مخصوص ہوتا ہے. جیسے یہاں مباب کانا ہے، کانا سے ایک حکم مخصوص ہے، کیا ہے؟ یختص کانا بجواز حسب نون مضارع مضارع مجزوم میں. مضارع مجزوم لاؤ. یکونو تھا یا اکونو تھا، 13واں صیغہ اکونو. لم لاؤ، لم اکن ہوا نا. مضارع مجزوم بالسکون میں، وہ بھی مجزوم بالسکون میں، نہ کہ مجزوم بحرف حسب حرف علت یا حسب نون اعرابی نہیں. مجزوم بالسکون میں اس کے نون کا حذف کرنا جائز ہے. لم اکو بغیہ، اصل میں کیا تھا؟ لم اکن بغیہ. مضارع مجزوم بالسکون تھا، نون کانا یکونوں کا نون، یہ نون اعرابی نہیں تھا، نون اس کا خود کا اصلی تھا لیکن گر گیا، جائز ہے. کانا مخصوص ہے کس چیز سے کہ اس کے نون مضارع مجزوم کے نون کا حذف کرنا، مجزوم بالسکون کے اس میں مضارع مجزوم بالسکون میں اس کے نون کا حذف کرنا جائز ہے، لیکن شرطیں ہیں دو. پہلی بات تو اس کے بعد ضمیر منصوب ملی بھی نہ ہو اس سے. یکن ہو، اگر لکھا ہو لم یکن ہو، ضمیر منصوب اگر اس سے ملی بھی ہے تب نون حذف نہیں ہوگا. دوسرا، اس کے بعد کوئی ساکن حرف نہ ملے. لم یکن اللہ، یکن تھا اس کے بعد اللہ ہے، ابتدا بھی سکون ہے اس میں تو نون نہیں حذف ہوگا، یکن اللہ کہیں گے. دو شرطیں ہیں. پہلی بات تو کانا میں جائز ہے کہ اس کے مضارع مجزوم بالسکون میں اس کے نون کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو اس کے بعد ضمیر منصوبی، مفعولی نہیں، مفعولی منصوب، ضمیر منصوب ملی بھی نہ ہو اور اس کے بعد کوئی ساکن نہ ہو. ومن سما، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ اس سے ضمیر منصوب ملی بھی نہ ہو یا اس کے بعد ساکن نہ ہو. لم یجوز، جائز نہیں ہے. فی نحو لم یکن ہو، لم یکن ہو میں جائز نہیں ہے نون کا حذف کرنا. ولم یکن اللہ لیغفر لہم، دیکھیے یکن کے بعد اللہ تھا، جائز نہیں ہے اس میں نون کا حذف کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ مضارع مجزوم بالسکون جو کانا کا ہوگا اس میں نون کا حذف کرنا جائز ہے، لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ. اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر حذف نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ. دوسرا یہ وَلَكَا فی نحو الناس مجزیون بِأَعْمَالِهِمْ مِنْ خَيْرٍ فَخَيْرٌ مِنْ شَرٍ فَشَرٌ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ. وَلَكَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ. دیکھیے خبر وہاں ہے لکا، خبر مقدم، مبتدا کہاں ہے؟ نیچے دوسری لائن میں أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، 4 وجہ جائز ہیں اس مثال میں. اس مثال میں آپ کے لیے 4 وجہ جائز ہیں. کل سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ